ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میں خان کے پاس گیا، خان سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی میں نے، خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو، صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو۔ لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو اب مجھے مار والی بات ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، وہ بیچارہ تو اندر ہے۔ تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہے کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی، تو اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا، مارے گا، پیٹے گا، تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو، اپنے اندر کی انسان کو مار دو۔ وہ کیا کہتے ہیں، شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو لہذا ہمت پکڑو پاکستانیوں، آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی۔ اب جب میں جاؤں گا، آج تو کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، قرض ہو گیا کھانا کھانا، ایک شعر سے جواب دوں گا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ جب آئیں گے نا پنجاب تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے، ایسے اٹھان اور ایسے تم تراک سے ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا، اور جو آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، یقین کریں یہ لوگ ایسا بھاگیں گے کہ ان کے بھاگنے کی جو گرد وہ بھی بگولوں کی طرح نظر آئے گی۔ نہیں، پی ٹی آئی کو اگر یہ کرش کر جاتے تو 8 فروری کے یہ نتائج نکل آتے۔ کرش تو وہ ہوئے ہیں، کون جیتا کون ہارا قوم ہی فیصلہ کر لیں۔ آج نواز شریف کی سیاست جو ہے اون چودھری کی سیاست کے برابر ہو گئی ہے۔ جس طرح اون چودھری جیت کر آئے اسی طرح میاں صاحب جیت کر آئے ہیں، جنہوں نے ان کو جتوایا ہے ان نے میاں صاحب کو جتوایا ہے۔ کوئی فرق ہے؟ 17 سیٹیں جیت لی تھی، آج الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا جیتیں گے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے والے اور یہ خواب دیکھنے والے بتا دینا، آج ملکی میڈیا میں کسی چینل کو آن کر لیں، پاکستان سے باہر جا کے دنیا میں کہیں پہ بات کر لیں، ایک خان کا نام گونجتا ہے۔ پی ٹی آئی کو دیکھیں، وہ بقول شاعر، کیا پشتو کا شعر ہے کہ کوئی لاکھ بھی زحمتیں اور تہمتیں در لیں، جب تک اللہ کسی کا دی اینڈ نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ جو ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کی سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ خان آج صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا ہوا۔ نہیں بھائی، گولیاں چل رہی ہیں نا تو ہم تو انہیں کہیں گے چلاؤ، میں انشاءاللہ سر فہرست ہوں گا، اللہ کرے کہ یہ گولیاں چلائیں اور لاشیں گرائیں، ہم پرامن احتجاج جلسہ کریں گے، نہ کوئی ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی نہ پتھر ہوگا، پھر بھی اگر یہ ہمیں مارتے ہیں تو مار دیں، لیکن خدا کے ہاں دیر ہوگی اندیر نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی ان پہ جب پڑے گی نا تو یہ بنگلہ دیش کی حسینہ سے بھی زیادہ حواس باختہ ہو کے بھاگیں گے، بھاگنے پھر نہیں دیں گے۔ طلباء کو میں ایک اپیل کرتا ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں کو کہ یہی وقت ہے اور آپ ہی ہیں، توانا ہے، جوان ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے شائین ہو، ہمارے قوم کے مستقبل آپ ہیں، اس قوم کے مستقبل کو سنوارو، آگے آؤ، کیونکہ تمہاری جرت، تمہاری طاقت، تمہاری جوانی میں جو جذبہ ہے وہ اس ملک کو
ایک ایسی کامیابی سے ہمکنار کرے گی کہ جہاں پہ ہر ایک پاکستانی گھر میں سکون کی نیند لے. ایو یا قیوم آپ نے کبھی سنا ہے؟ جب کتے غراتے ہیں، بھونکتے ہیں اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 دفعہ پڑھ لو. یہ لعین و ملون وہ کہتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ اور ذلیل ہوں گے. اور ایک دفعہ پھر لعنت بیچتا ہوں آپ کے توفیل. میاں صاحب کو جو نکالا ہے نا، وہ ابھی کے نکالے جانے کی بات کر رہا ہے یا وہ پرانی بات کر رہا ہے؟ ایک تو ابھی نکالا گیا نا، 9 فروری کو اس نے وزیر اعظم بنا تھا، اس کو نکال کے بھائی کو اندر کیا گیا. اور ایک اس وقت نکالا گیا جب چوری کے شواہد آ گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ حضرت کو چلتا کر دو. تو اس پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. کل میں نے مانسیرا کے جلسے میں بھی کہا. اچھا مروان صاحب یہ بتائیے گا نہیں، گھر والوں کو تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو پاکستان نہیں ہوا، اڈا ہو گیا. وہ جہاں پہ مسافر سواری کی تلاش میں آتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں تو اس مملکت خدادات میں جج بھی رہا ہوں، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ڈریں گے. لہٰذا خان کے ساتھ صلح ہوتی ہم نے چلتا کر دیا ان کو. اور اب جو ہیں اکیلے ہم کافی ہیں نا. دیکھو، ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے نا، یہ جو خوف ہے نا، خوف اور ڈر، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں، تو تھانے دار ہے، وہ لاٹھی ہے، وہ جیل ہے، ایجنسی ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے. ایک دفعہ اس کیفیت کو اپنے ذہن کی تمام خولوں سے اور تمام جو آپ کی شریانیں ہیں ان سے نکال دو. اور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس سے بدرجہ نہیں بدترین ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. یہ تو اشیر ہی نہیں تھا. تو لہذا خوف اور یہ ڈر جانا، وہ ہم کب کے اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے، شاید زندگی نہ رہے لمبی، کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ایک ابھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے. وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی، یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو لہذا مانگ کے کہتے ہیں کہ اللہ موت ہی دے دے اس زندگی سے جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، ہم پاکستانی جی رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ کبھی 20 سالوں میں ہم نے خوشحالی، 30 سال 25 سال ہو گئے ہم نے کبھی خوشحالی، کبھی نہ عید نہ کوئی خوشی دیکھی ہے. ہر وقت بری سی بری خبریں، کسی سے توقع ہی نہیں رہی، نہ کسی پہ اعتماد رہا. جس پہ اعتماد بنا، جس سے امید بنی، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو لہٰذا میں آج پھر کہتا ہوں، ہم بونس کی زندگی جی رہے ہیں. تو یہ بونس پاکستان کے نام ہے. اور پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آپ نے کہا نا کہ وہ شعر لکھنے پہ اور ٹویٹ کرنے پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے تو قتل کرنے کے لیے سپاریاں دی گئی، میں نے ان کو تش تش بام کیا. میرے خلاف اندرونی اور بیرونی سازش ہوئی. اگر میری ذات میں آپ کو کمزوری نظر آئی ہو، میں نے اگر کوئی غلطی کی ہوتی یا گناہگار ہوتا یا میں خوشامدی ہوتا یا چاپلوس ہوتا، تو جا کے لوگوں کی منتیں ترلے کرتا. کسی نے دیکھا ہے؟ جو میرا موقف پہلے روز سے تھا آج بھی وہی ہے. تھینک یو. گزارش یہ ہیں، ایک شہر کے بازار میں گیا، وہاں کلفی کھانے کے چکر میں جب کلفی کھائی باہر نکلے تو 3-4 ہزار لوگ پیچھے پڑ گئے. تو آگے سے جب ایک شخص نے کہا چائے پی لو، تو وہ تعداد بڑھ گئی، 6,000 ہو گئے. تو میں نے کہا حضرت ذرا کرسیاں ڈال دو، جلسہ ہی کر لیتے ہیں. اور ہم نے جلسہ کر دیا.
میرے بھائی، خان نے کل مجھے یہی کہا، کبھی اس زندگی کا ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا، نہ ہمیں پتہ تھا کہ جدھر جائیں گے تو لوگ اتنا پیار اتنی محبت سے نوازیں گے، اور جدھر جائیں گے وہاں لوگوں کے اس طرح جمگٹھے بنیں گے۔ کبھی نہیں۔ یہ جو 14 اگست کو لکی میں کیا، میں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا۔ وہ میرا قبیلہ ہے، میری شناخت ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میرا مان ہے، میرا گمنڈ ہے، اور میں بغیر ان کو اعتماد میں لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا مروت صاحب، اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوڈ کیا ہے، ہمارے اقدار کیا ہے، اگر وہ مانگ رہے ہیں تو میں دوں گا۔ انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی کر لو۔ اور دوسرا، میں نے جتنے جلسے کیے، یہ کل میں نے مانسہرہ میں کیا، بنو میں کیا، پشاور میں ہوا، لکی مروت میں ہوا، 13 کو میں نے ریلی نکالی۔ اعلان میں نے کہا تھا کہ میں کسی پی ٹی آئی افیشل کو، ایم این اے، ایم پی اے کو اس میں انوالو نہیں کرتا ہوں، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس میں موجود تھا، میں ان کی اس محبت کا مقروض رہوں گا۔ یاد رکھو، احتساب ہوگا۔ یہ جو انہوں نے جان چھڑائی ہے نا مے فیئر کی پراپرٹیز کو، ابھی تو شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے 3 اور اپارٹمنٹ خریدے ہیں۔ میں ابھی لندن گیا تھا تو جن کے وساطت سے خریدے تھے، اور یہ گندم سکینڈل کے پیسے تھے جو سلمان شہباز نے بہت سارے پیسے کھائے جا رہے ہیں، ملک کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، پکڑ میں آئیں گے، اور یہ جو قوم کا جتنا کھایا ہے سب الٹی کریں گے۔